کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ کیا واقعی صرف محنت ہی کافی ہے یا پھر اللہ کسی ایسے راستے سے رزق دیتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے؟ آج کی یہ ایمان افروز کہانی ہمیں سکھائے گی توکل، صبر اور یقین کا سبق، جہاں ایک بندہ حالات سے ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے اور اللہ اپنی قدرت سے اس کے لیے ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ دل کو روشنی دینے والی ایسی ہی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل روشنی کا سفر کو ابھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جیسے ہر راستہ، ہر دروازہ بند ہو گیا ہو، کہ انسان بالکل آخری کنارے پہ کھڑا ہو جہاں سے آگے صرف مایوسی نظر آتی ہے؟ آج کی یہ کہانی ایک ایسے ہی شخص کی ہے، اور اس میں چھپا سبق رزق اور اللہ پر یقین کے بارے میں ہمارے سوچنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے جب ہر دروازہ بند لگتا ہے، جب دن رات کی محنت کے باوجود ہاتھ خالی ہوں اور امید کا آخری دیا بھی ٹمٹمانے لگے؟ یہ کہانی ہمیں بالکل اسی لمحے میں لے جاتی ہے جہاں ہر طرف نا امیدی کا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ ملیے رحیم سے، ایک محنتی مزدور جس کا کام ہے پتھر توڑنا، لیکن آج تیسرا دن ہے کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور وہ خود کو دنیا کا سب سے بے بس، سب سے ناکام انسان محسوس کر رہا ہے۔ اس کی ہمت، اس کا حوصلہ سب جواب دے چکا، اور آخرکار جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو وہ زندگی سے ہار کر ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر جا کھڑا ہوتا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر اس کے اندر سے ایک چیخ نکلتی ہے، اے اللہ، اگر مجھے بھوکا ہی ماننا تھا تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا؟ یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی پکار تھی، مکمل بے بسی کا ایک کھلا اظہار۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب رات گہری ہوتی ہے تو صبح قریب ہوتی ہے۔ جس لمحے انسان مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے، اکثر وہی لمحہ معجزے کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک ایسا ہی راز کھلنے والا تھا جو ایک بے جان پتھر کے سینے میں دفن تھا۔ جیسے ہی رحیم آخری قدم اٹھانے لگتا ہے، اچانک ایک نرم ہاتھ اس کے کندھے پر آتا ہے۔ وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے ہیں جن کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتے ہیں، مرنے سے پہلے میرا ایک آخری کام تو کرتے جاؤ۔ بزرگ ایک بہت بڑے کالے اور سخت پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، اپنے ہتھوڑے سے اس پر 10 ضربے لگاؤ۔ رحیم بے دلی سے اپنا بھاری ہتھوڑا اٹھاتا ہے۔ 1، 2، 9 ضربوں تک پتھر ٹس سے مس نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ ہمت ہار کر اللہ کا نام لے کر 10ویں اور آخری ضربہ لگاتا ہے، ایک زوردار کڑاک کی آواز گونجتی ہے اور پتھر بیچ سے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور جو منظر رحیم اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ ناقابل یقین ہوتا ہے۔ اس ٹھوس پتھر کے بالکل درمیان ایک چھوٹی سی خالی جگہ میں ایک ننھا سا سرخ رنگ کا کیڑا بیٹھا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات یہ کہ اس کے منہ میں ایک تازہ ہرا پتا دبا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ ایک زندہ سبق تھا، ایک ایسا پیغام جو اس کیڑے کے ذریعے رحیم تک اور رحیم کے ذریعے ہم سب تک پہنچنا تھا۔ بزرگ رحیم سے کہتے ہیں، غور سے سنو، یہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے؟ اور رحیم کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کیڑا اپنے رب کی حمد بیان کر رہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو مجھے اس اندھیرے پتھر کے اندر بھی دیکھ رہا ہے اور مجھے بھولتا نہیں۔ یہ اس بات کی زندہ گواہی تھی کہ رزق دینے والا ہر مخلوق کو ہر جگہ یاد رکھتا ہے۔ اس چھوٹے سے کیڑے کا پیغام بالکل صاف تھا کہ اللہ ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے بھی جو مانگ نہیں سکتا۔ وہ ہر کسی کو ہر جگہ دیکھتا ہے، چاہے کوئی کتنی ہی گہرائی میں کیوں نہ چھپا ہو۔ سچا ایمان مشکل میں شکوہ نہیں بلکہ شکر کا نام ہے، اور مایوسی دراصل اللہ کی قدرت کو پہچاننے میں ہماری اپنی ناکامی ہے۔ یہ سبق سیدھا رحیم کے دل میں اتر جاتا ہے اور اس کا پورا وجود ایک نئے یقین کی روشنی سے بھر جاتا ہے۔ اب جب وہ گھر کی طرف لوٹا ہے تو اسے اپنے صبر کا وہ میٹھا پھل ملنے والا تھا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ بس ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ اس کی مایوسی یقین میں بدل گئی، اس کا شکوہ شکر میں، بے بسی کی جگہ ایک گہرے سکون نے لے لی، اور موت کا خیال ایک نئی زندگی کی امید بن گیا۔ اس کا اندر پوری طرح بدل چکا تھا۔ جب وہ اسی سکون کے ساتھ گھر کی گلی میں مڑتا ہے تو اسے اپنے ہی گھر سے لذیذ کھانے کی خوشبو آتی ہے۔ وہ ایک دم ٹھٹک جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ گھر میں تو ایک دانہ تک نہیں تھا۔ ایک اور معجزہ اس کا منتظر تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ٹھیک جس وقت رحیم پہاڑ پر اپنے ایمان کی سب سے بڑی آزمائش سے گزر رہا تھا، بالکل اسی وقت بادشاہ کے وزیر اس کی کاریگری کے چرچے سن کر خود اس کے گھر پہنچا تھا۔ اس نے نہ صرف رحیم کو محل کا شاہی سنگتراش مقرر کیا بلکہ پیشگی تنخواہ کے طور پر سونے کی اشرفیاں اور مہینوں کا راشن بھی اس کی بیوی کے حوالے کر گیا۔ یہ سب دیکھ کر رحیم سجدے میں گر پڑتا ہے۔ آنسوؤں کے ساتھ اس کی زبان سے بس یہی نکلتا ہے، میرا رزق تو میرا انتظار کر رہا تھا، مگر میں ہی بے صبرا تھا۔ رزق تو اس کے لیے لکھا جا چکا تھا، بس یقین اور صبر کا ایک چھوٹا سا امتحان تھا۔ اس دن کے بعد رحیم کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ وہ ایک ماہر کاریگر تو بنا ہی،
لیکن اس سے بڑھ کر وہ حکمت اور دانائی کا ایک مرکز بن گیا۔ اس نے پہاڑ پر سیکھے گئے اس گہرے سبق کو اپنی زندگی کے 3 بنیادی اصولوں میں ڈھال لیا۔ یہ 3 اصول ہی تھے جو اس کے پورے تجربے کا نچوڑ تھے، اور یہی وہ پیغام تھا جو وہ ہمیشہ دوسروں تک پہنچاتا رہا۔ رحیم کی زندگی ان 3 ستونوں پر قائم ہو گئی۔ پہلا، اللہ کی ذات پر ایسا پختہ یقین جسے کوئی آندھی، کوئی طوفان ہلا نہ سکے۔ دوسرا، ہر حال میں شکر گزاری، چاہے حالات اچھے ہوں یا برے۔ اور تیسرا، ہر مشکل میں صبر کرنا، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کی مدد بس آنے ہی والی ہے۔ یہ پوری کہانی قرآن پاک کے اس خوبصورت وعدے کی ایک زندہ تفسیر ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سب سے تاریک لمحے کے بعد ہی صبح طلوع ہوتی ہے اور اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اس مدد کے آنے تک صبر اور یقین کا دامن تھامے رکھتے ہیں؟